یہ اعتراف دراصل ایک پیغام ہے کہ اصل طاقت ظاہری تدبیروں میں نہیں بلکہ باطنی اصلاح میں ہے، حفاظت تعویذ میں نہیں بلکہ تقوی میں ہے، اور جو اللہ کے ساتھ ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ روحانی حصار کی حقیقت، ایک تائب جادوگر کا اعتراف اور قرآن کی روشنی میں تحفظ کا راز۔ یہ بیان ایک ایسے شخص کی زبانی ہے جو ماضی میں جادو اور سفلی علوم سے وابستہ رہا، مگر بعد ازاں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے توبہ نصیب ہوئی۔ توبہ کے بعد اس نے اپنے تجربات کا اعتراف کیا تاکہ لوگ ان حقائق کو سمجھ سکیں جو عام طور پر نظر سے اوجھل رہتے ہیں۔ اس کا مقصد خوف پھیلانا نہیں بلکہ شعور بیدار کرنا تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ جادو کی دنیا بظاہر طاقت، اثر اور غلبے کا تاثر دیتی ہے، مگر در حقیقت یہ کمزوری، غلامی اور اندھیرے کی دنیا ہے۔ جادوگر خود مختار نہیں ہوتا بلکہ شیاطین اور ناپاک قوتوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کی ہر کامیابی کے پیچھے ایمان کی کمزوری اور روحانی خسارہ چھپا ہوتا ہے۔ اپنے اعتراف میں وہ کہتا ہے کہ جب کسی شخص کو نشانہ بنانا مقصود ہوتا تو سب سے پہلے جنات کو بھیجا جاتا۔ بعض افراد ایسے ہوتے جن پر جادو فوری اثر کر جاتا۔ ایسے لوگ عموماً دینی غفلت کا شکار ہوتے تھے، نہ نماز کی پابندی، نہ اللہ کے ذکر سے تعلق، اور نہ ہی حلال و حرام کی فکر۔ ان کی روحانی حالت ایسی ہوتی جیسے بغیر دروازے کا گھر جس میں کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے۔ لیکن ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ افراد کے بارے میں جنات واپس آ کر غیر معمولی باتیں بتاتے۔ وہ کہتے کہ ہم نے اس شخص کی آواز تو سنی مگر وہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ بعض کے متعلق یہ کہا جاتا کہ ہم نے اسے دور سے دیکھا، لیکن جیسے ہی قریب گئے وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ کچھ افراد ایسے بھی ہوتے جن کے بارے میں جنات واضح طور پر کہتے کہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی مگر وہ شخص ہمیں ملا ہی نہیں۔ ابتدا میں جادوگر نے ان باتوں کو نظر انداز کیا اور اسے جنات کی کوتاہی سمجھا، مگر جب یہ صورتحال بار بار پیش آنے لگی تو اس نے طاقتور جنات کو بھیجنا شروع کیا۔ عام جنات کے بعد مردہ اور پھر عفریتوں کو استعمال کیا گیا، جو جنات کی سب سے قوی اور خطرناک اقسام سمجھی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود نتیجہ وہی رہا، وہ واپس آ کر یہی کہتے کہ ہم نے اس شخص کو نہیں پایا۔ یہ بات اس کے لیے حیرت کا باعث تھی، کیونکہ وہ خود جانتا تھا کہ مطلوبہ شخص کہاں رہتا ہے، کہاں کام کرتا ہے اور روزمرہ زندگی کیسے گزارتا ہے۔ جب اس نے جنات سے اس تضاد کی وجہ پوچھی تو ان کا جواب ایک جیسا ہوتا کہ ہم اس مقام پر گئے مگر وہ ہمیں دکھائی نہیں دیا، جیسے کوئی نادیدہ پردہ حائل ہو گیا ہو۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں اس کے ذہن میں پہلی مرتبہ سنجیدہ سوالات نے جنم لیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر واقعی کوئی ایسی طاقت ہے جو جنات جیسی مخلوق کو بھی روک سکتی ہے تو وہ طاقت یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہی سوچ اسے توبہ کی طرف لے گئی۔ توبہ کے بعد جب اس نے قرآن، دینی تعلیمات اور اہل علم تو ایک بنیادی حقیقت اس پر واضح ہوئی۔ انسانوں کے درمیان روحانی تحفظ کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ یہ فرق دولت، عقل یا طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ مکمل غفلت میں زندگی گزارتے ہیں وہ شیطانی اثرات کے لیے سب سے آسان ہدف ہوتے ہیں۔ جو لوگ کبھی کبھار نماز پڑھتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں مگر مستقل مزاجی نہیں رکھتے، ان کے گرد جزوی روحانی حفاظت ہوتی ہے۔ ایسے افراد کو جنات محسوس تو کر لیتے ہیں مگر پوری طرح قابو نہیں پا سکتے، جبکہ وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، صبح شام کے اذکار کو معمول بناتے ہیں، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں اور اللہ پر کامل توکل رکھتے ہیں، ان کے بارے میں جنات کا اعتراف یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتے، حتیٰ کہ اگر وہ ہمارے درمیان موجود ہوں تب بھی ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ نماز میں، ذکر میں اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق میں ہے۔ نماز وہ قلعہ ہے جس میں داخل ہونے کے بعد انسان شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ذکر وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو دور کر دیتی ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ جو شخص اللہ کے ذکر میں جیتا ہے وہ شیطان اور اس کے لشکروں کے لیے گویا موجود ہی نہیں رہتا۔ یہ کوئی مفروضہ نہیں بلکہ اس کا ذاتی مشاہدہ تھا۔ آخر میں وہ واضح کرتا ہے کہ اس بیان کا مقصد سنسنی یا خوف پیدا کرنا نہیں بلکہ یہ بتانا ہے کہ ایمان
عبادت اور قرآن انسان کے لیے سب سے مضبوط دفاع ہیں۔ جو شخص اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے وہ ہر طرح کی ناپاک قوت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔